پڑھتے ہو. تو اگر وہ پڑھ گیا تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اس سے آپ کے رزق میں بھی برکتیں ہوں. تو میں آج چاہوں گا میرا مضمون مکمل ہو جائے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ترغیب دی ہے اور یہ آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ اب میں یہ کہنے لگا ہوں. اور چونکہ 2-1 سال میں مرکز ویسے بھی مکمل ہو جانا ہے, ضروریات جو اس کی بڑی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جانی ہے. تو جب مشکل ترین حالات تھے تو اس وقت بھی مجھے حوصلہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب کچھ چیزوں سے مجھے ہمت اور ڈھارس بند گئی ہے اور میں لوگوں کو کہنے کی پوزیشن میں اس لیے آ گیا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو میں نے محسوس کیا. ایک دن جمعرات کو چھٹی تھی تو طلباء چلے گئے تو ایک والد اپنے بچے کو لے کر پھر دوبارہ چھوڑ کے جانے لگا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بچے تو بڑی چھٹی سے, وہ بچہ رو رہا تھا. تو خیر میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ کے والد آپ کو پھر چھوڑ گئے ہیں. تو وہ رو پڑا تو میں نے اس کے والد کو بلایا. تو میں نے کہا کہ 8 دن کے بعد بچے چھٹی پہ جاتے ہیں اور آج وہ گیا ہے تو آپ پھر چھوڑنے آ گئے ہیں. تو وہ خاموش سا ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں آپ بات کریں, کیا مسئلہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بس ویسے. میں نے کہا یہاں رہے. میں نے کہا مسئلہ بھی تو بتاؤ نا کہ وہ 8 دن کے بعد جانے لگا تو آپ اس کو 1 دن رکھیں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں 3 وقت کی روٹی تو اچھی کھائے گا نا, ہمارے گھر میں تو جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں تو ہم پتہ نہیں اپنی روٹی کیسی پوری کر رہے ہیں. تو میرے دل میں پھر ہوا کہ نہ جانے کتنے کے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں اور کتنوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے یہ توفیق دی ہے, اچھے اہل ثروت کے بچے بھی پڑھتے ہیں, غرباء و مساکین کے بچے بھی پڑھتے ہیں. اس لیے آپ کو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی مال دے کے, دیکھیے اس کی قدرت ہے, اگر وہ چاہتا جس نے امراء کو دیا ہے وہ مدارس کے لیے بھی کوئی راستہ کھول دیتا. جو امراء کے لیے راستے اس نے کھولے ہیں ان کو رزق فراہمہ دیتا ہے تو ایسے کوئی اسباب ایسے بھی پیدا کر دیتا, لیکن اس نے ایسے نہیں کیا. ان کو دے کے پھر ان سے کہا ہے کوئی ہے مجھے قرض دینے والا, میں دورہ لٹاؤں گا اس کو. کوئی ہے, خود دے کے خود کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اچھا پھر قرض دینے والوں پہ بھی وارے وارے جائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا حضور اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے؟ حیرت کی بات ہے, خود دے کے خود کہتا ہے قرض دو. تو کہا اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں ابو دحدہ اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے. تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے ایک سمجھ چل پڑے. چلتے چلتے اپنے باغ کے کنارے پہنچے. 600 کھجوروں کا درخت تھا ان کے باغوں میں. یہ تو ذمہ دار جانتے ہیں نا کہ جب فصل پل جائے اور پک جائے, وہ کہتے ہیں جٹ گنا نہیں توڑنے دیتا, گڑ دی پیسی دے دیتا ہے. چونکہ جب فصل لہلہا رہی ہو تو پھر وہ ایک اپنے ہی چسکا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یوجب الزرع, جب فصل پک جاتی ہے تو پھر جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو اتنی بھلی لگتی ہے کہ وہ نہال ہو کے جاتا ہے. یوجب الزرع, زرع کہتے ہیں یہ زراعت کرنے والا, اس کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے. تو اب کھیتی پکڑی اور پھر کھجور کب لگائی جاتی ہے اور کب کھڑی ہوتی ہے. تو 600 کھجوروں کے درخت تھے تو اس کے کنارے لے گیا. اور حضرت ابو دحدہ پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھر ایک بات پوچھتے ہیں حضور کیا واقعی اللہ نے قرض مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ابو دحدہ اللہ نے قرض مانگا ہے. کہا پھر اس سودے کے آپ گواہ بن جائیں, میں نے یہ باغ قرضے میں دے دیا, میں نے اللہ کو یہ باغ قرضے میں دے دیا. اب ان کی جو بچے تھے, رہائش تھی اس وقت باغوں کے اندر ہی ہوتی تھی, آج بھی وہاں رواج ہے باغوں کے اندر, مزروں کے اندر ہی ان کی رہائشیں ہوتی ہیں. تو باغ کے اندر ہی رہائش تھی اور رہائش ہے بھی تھی ان کی. اب باغ کے اندر نہیں جا رہے, باہر کھڑے ہو کے آواز دی یا امت دحدہ اخرجی, دحدہ کی امی بچوں کو لے کے باہر آ جا, یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا, ہم نے اللہ کو دے دیا. اچھا اس خاتون نے غصہ نہیں کیا کہ اب دحدہ کے ابو یہ کیا غضب ڈایا, کوئی دوسری رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا اور سارا باغ ہی دے دیا. لیکن یہ حضور کے مدرسے کے پڑے ہوئے لوگ تھے, اللہ اکبر. تو وہ جلدی جلدی بچوں کو سمیٹ کے باہر لے آئی اور حضور کے پاس حضرت ابو دحدہ کھڑے تھے. اور یہ ام دحدہ کیا بولتی ہے, رابحہ بیعک یا ابا دحدہ, دحدہ کے ابو بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا تم نے, بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا ہے تم نے. تو اللہ تعالیٰ خود دے کے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو. اور میرے حضور نے قسم کر کے کہا ما نقص مال عبد من صدقہ
فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا